الحمد لله الذي أنعم علينا بالطاعة ووعدنا بالمغفرة والرحمة والعفو وقبول الشفاعة وجعلنا من أهل السنة والجماعة والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل سنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في إثبات عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد آج کا ہمارا یہ درس قرآن عذاب قبر حق ہے، قسط نمبر 2۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ مومن آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی تفسیر میں
عربی مفسرین کی جو آراء تھیں وہ ہم نے پہلی قسط کے اندر عرض کی. کچھ مفسرین کی آراء جو انشاءاللہ الرحمن آج قسط نمبر 2 کے اندر ہم عرض کریں گے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. فرعون اور جو فرعون کے ساتھ اس کے ہم مذہب ہم عقیدہ تھے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو صبح و شام آگ میں عذاب دیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں عذاب دیا جائے جو عذاب ان کو قبر کے اندر عالم برزخ میں ہوتا رہا. اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر عربی مفسرین کے آراء ہم نے پچھلی قسط کے اندر سنی. آج قسط نمبر 2 میں پہلی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، سرکار کے صحابی ہیں. سن 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. ہم سے کم و بیش 1400 سال پہلے کے یہ مفسر قرآن، اور ان کی تفسیر 1400 سال قدیم پرانی ہے. آپ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر عبداللہ بن عباس صفحہ 397 پر ارشاد فرماتے ہیں یعرض ارواح آل فرعون علی النار غدوۃ وعشیہ. صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، سرکار علیہ السلام کے شاگرد خاص کا عقیدہ دیکھیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ یعرض ارواح آل فرعون، فرعون اور اس کے جتنے ماننے والے تھے ان سب کی روحوں کو پیش کیا جاتا ہے علی النار، جہنم کی آگ پر، غدوۃ وعشیہ، صبح اور شام. مطلب کیا ہے؟ ہر وقت عذاب نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے. یہ آپ کا فرمانا کہ قیامت کے دن تک وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ آخرت کا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ قبر کا عذاب ہے. اگر یہ آخرت کا عذاب ہوتا تو عبداللہ بن عباس یہ جملے کبھی بھی نہ فرماتے الی یوم القیامہ. آپ کا یہ فرمانا الی یوم القیامہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے. اسی آیت کی تفسیر میں آج کے درس میں دوسری تفسیر جو ہے تفسیر فتح القدیر لشوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ الشوکانی، جس کو غیر مقلدین بہت زیادہ مانتے ہیں، وہ اپنی تفسیر فتح القدیر جلد 4 صفحہ 567 میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شوکانی لکھتا ہے، کہتے ہیں وَذَهَبَ الْجَمْهُورُ أَنَّ هَذَا الْعَرْضَ هُوَ فِي الْبَرْزَخِ. یہ جو اوپر پہلی قسط میں عبداللہ بن عباس کی تفسیر، آج کی دوسری قسط میں ہم نے ابھی جو آپ کا خیال تھا وہ پیش کیا، علامہ شوکانی فتح القدیر میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمام مفسرین لکھتے آ رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے ماننے والے آگ میں ہیں، عذاب میں ہیں، علامہ شوکانی نے کہا ذہب الجمہور، مفسرین میں سے، ائمہ مجتہدین میں سے اکثر اس طرف گئے ان ھذا العرض، یہ جو ان کو پیش کیا جاتا ہے آگ پر، عذاب پر، ہوا فی البرزخ، اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے.
تو اس تفسیر والے نے کتنا آسان انداز میں اس مسئلے کو سمجھا دیا. ہوا فی البرزخ، کہ اس عذاب سے مراد عالم برزخ ہے. عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ جس عالم میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم دنیا کہتے ہیں. جب قیامت برپا ہو جائے گی اس کو عالم آخرت کہتے ہیں. ان دونوں کے مابین ایک اور عالم ہے. مرنے کے بعد جب کوئی شخص قبر میں چلا جائے، یا جس طرح کہ ہم نے پہلے کس کے اندر عرض کیا، کوئی مر گیا اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا، مر گیا اس کو آگ لگا کے اس کی راکھ کو مختلف انداز میں بکھیر دیا گیا ہوا میں، کسی کو درندہ کھا گیا، جانور کھا گیا. مرنے کے بعد محشر کے دن اٹھنے سے پہلے یہ جتنا عرصہ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. قبر میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے عذاب کے لیے یا مومن مسلمان کے جنت میں جانے کے لیے قبر ہونا ضروری نہیں ہے. جہاں بھی ہوگا اگر نیکوکار تھا تو وہیں جنت پہنچ جائے گی، اور اگر گناہ گار تھا تو دوزخ کا عذاب وہیں پہنچ جائے گا، بھلے اس کو درندے کھا گئے. تو اب کتنا واضح ہو گیا مسئلہ علامہ شوکانی کی تفسیر سے کہ عالم برزخ کا اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے عذاب کا ذکر فرمایا. سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 46 میں جو کہا گیا، اس سے مراد عالم برزخ یعنی قبر کا عذاب ہے. اور یہ تفسیر وہ جس کو غیر مقلد بہت زیادہ مانتے ہیں، علامہ شوکانی کی تفسیر فتح القدیر. تو کم از کم ان کو اس قرآنی آیت پہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قبر کے اندر عذاب برحق ہے. یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. آج کے درس کی تیسری تفسیر، تفسیر مجاہد. امام مجاہد تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو زہری حالت میں، زہری دنیاوی زندگی میں. آپ کی وفات جو ہے وہ 104 سن ہجری میں ہے. گویا آپ ہم سے 1300 کچھ سال یعنی 1300 تقریباً 32 سال پہلے کے مفسر قرآن ہیں، تابعین کے زمانے کے. آپ اپنی تفسیر مجاہد جلد نمبر 1 صفحہ 583 پر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان مجاہدین فی قولہ تعالی یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، یعنی ما کانت الدنیا. آپ نے فرمایا جب تک دنیا باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک فرعونیوں کو عذاب ہوتا رہے گا. اب امام مجاہد کا قول آپ دیکھیں، فرمایا جب تک دنیا باقی ہے، ما کانت الدنیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے کہ اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے، جہنم میں ڈالا جانا آخرت کے اندر مراد ہے، امام مجاہد کے اس جملے کا پھر مطلب کیا ہے؟ ما کانت الدنیا. فرمایا جب تک دنیا باقی ہے ان کو یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو دنیا جب تک باقی ہے، یہ عالم برزخ ہے مر جانے والے کے لیے. آج ایک شخص مر جاتا ہے، فرض کیا ہم نے، جب تک دنیا باقی ہے وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گیا. اور اوپر علامہ شوکانی نے یہی کہا کہ اس عذاب سے مراد عالم برزخ کا عذاب ہے. عبداللہ بن عباس نے بھی یہی کہا کہ یہ قبر کا عذاب مراد ہے، عالم برزخ کا عذاب مراد ہے. اسی طرح تفسیر مجاہد میں امام مجاہد جو تابعی ہیں، ہم سے 1300 تقریباً 32 سال پہلے ان کی وفات ہو رہی ہے، آپ نے بھی یہی لکھا، یعنی ما کانت الدنیا، جب تک محشر کا دن قائم نہیں ہوتا ان فرعونیوں کو عالم برزخ میں عذاب ہوتا رہے گا. اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے. آج کے درس کی چوتھی تفسیر، تفسیر ابن رجب حنبلی میں ہے. اس کے مصنف زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب الدمشقی الحنبلی. یہ وفات پاتے ہیں 795 سن ہجری میں. گویا ہم سے کوئی 650 سال پہلے کے یہ مفسر قرآن ہے. تو آپ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے کان علی ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا، آپ کی یہ عادت مبارک تھی، صیحتان کل یوم، ہر روز ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہیں
2 مرتبہ بلند آواز سے چیخا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب دن شروع ہوتا اس وقت آپ چیخ مارتے اور تمام صحابہ جہاں تک آپ کی آواز آتی ان کو آپ فرماتے اے لوگو ذہب اللیل وجاء النہار، رات چلی گئی اور دن آ گیا۔ اور یہ صحابی کا عقیدہ ہے وَأُرِدَ آلُ فِرْعَوْنَ عَلَى النَّارِ، اور آپ ہر روز یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اے لوگوں رات چلی گئی ہے، دن آ گیا اور فرعون والوں پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْعَشِيُّ يَقُولُ، جب رات آتی تو آپ یوں فرماتے ذهب النهار وجاء الليل، اے لوگو اب دن چلا گیا رات آ گئی۔ وَأُرِدَ آلُ فِرْعَوْنَ عَلَى النَّارِ، اب پھر فرماتے صحابہ کی میت میں کہ فرعونیوں پر عذاب ہو رہا ہے، دوزخ کا عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم میں جل رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں۔ فَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ صَوْتَهُ إِلَّا يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ۔ عبداللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سن کر جتنے صحابہ تک آپ کی آواز آتی وہ سب کے سب اللہ جل شانہ سے قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے۔ اب اس بات میں کسی طرح کا کوئی شک کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا کہ جو عقیدہ صحابہ و اہل بیت کا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی عقیدہ سب سے اچھا ہے، اور مسلمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے سے ملتا جلتا ہوگا۔ اب دیکھیں اس تفسیر نے کس قدر اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ ہر روز معمول تھا صبح چیختے اور کہتے فرعونیوں پہ عذاب ہو رہا، شام کو چیختے اور پھر فرماتے فرعونیوں پہ عذاب ہو رہا۔ ہمارا یہ اس پر سوال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں اپنی ظاہری حیات میں یہ معمول رکھتے تھے، ہم سے 1400 سال پیچھے کی بات۔ اگر کوئی کہے نہیں اس سے مراد آخرت کا عذاب تھا تو ہم کہیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو 1400 سال پہلے یہ معمول رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جن تک آپ کی آواز جاتی وہ فوراً اللہ سے آگ کے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے۔ تو یہ بات بھی اظہر من الشمس واضح کر رہی ہے اس آیت کے اندر جس عذاب کا ذکر ہے وہ قبر کے عذاب کا ذکر اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ اور یہی مسئلہ مینوان جو مسئلہ اس جگہ تفسیر ابن رجب حنبلی والے نے لکھا، بینی تفسیر ابن رجب حنبلی جلد 2 صفحہ 229 پہ جس طرح انہوں نے لکھا، بینی اسی طرح امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر در منصور کے اندر بھی اسی مسئلے کو بینی اسی طرح نقل فرمایا، جلد نمبر 7 صفحہ 291 میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آج کے درس کی اگلی تفسیر تفسیر قاسمی، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم 1332 سنہ ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے جلد نمبر 8 صفحہ 312 پہ آپ لکھتے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا والمراد اورد ارواحهم علیہا دائما واکتفى بالطرفین المحیطین الغدوہ والعشی عن الجمیع۔ آپ نے بڑی بہت پیاری بات لکھی ہے قبر کے عذاب کو ثابت کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن میں آیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کہ فرعون والے فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ آپ فرماتے ہیں والمراد اورد ارواحهم علیہا دائما، اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف صبح کو عذاب ہوتا ہے اور شام کو ہوتا ہے، بلکہ دائماً صبح و شام 24 گھنٹے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال اٹھے فرعون والے تو غرق ہو گئے تھے دریا میں، تو قبر کہاں سے؟ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ فرعون والے بھی اس وقت عالم برزخ میں ہیں، جب سے وہ بے ایمان مرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مقدس سے، اسی وقت سے وہ عالم برزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔
اسی وقت سے وہ عالم برزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ مفسرین نے کس قدر فرمایا کہ مراد قرآن میں صبح و شام کا ذکر ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت عن الجمیع 24 گھنٹے وہ عذاب میں، اسی عذاب میں، آگ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی طرح تفسیر کشیری میں ہے، عبد الکریم بن حوازن بن عبد المالک الکشیری، یہ 465 سن ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ انہوں نے تو بات ہی بالکل واضح لکھ دی، فرماتے ہیں والآیت تدل علی عذاب القبر، والآیت تدل علی عذاب القبر۔ یہ جو آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے، فرمائے یہ آیت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے علی عذاب القبر، کہ قبر میں عذاب ہوگا، ہر کافر کو ہوگا اور مسلمانوں میں اس کو ہوگا جو گناہ گار ہوگا، مسلمانوں اس کو ہوگا جو گناہ گار ہوگا۔ تفسیر کشیری ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 308 پہ آپ نے لکھا یہ آیت بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب حق ہے اور قرآن کی روشنی میں حق ہے۔ اب جو بے ایمان قرآن کی آیت کا منکر ہو وہ کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ سورہ نوح سورت کا نمبر 71 آیت نمبر 25 ہے۔ علامہ خازن تفسیر خازن میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے جلد نمبر 4 صفحہ 347 پہ ارشاد فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا اے بالطوفان۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم نافرمان ہو گئی تھی ان کو ہلاک کیا گیا، غرق کیا گیا طوفان میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا اے فی حالت واحد وذالک فی الدنیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک تو عذاب ہے نا دنیا میں، نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی سیلاب کی صورت اختیار کر گیا، بندے مر گئے۔ ایک تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اغرقوا اے بالطوفان، طوفان میں جو ان کو غرق کیا اللہ نے، کیوں کیا؟ مما خطیئاتہم، اپنے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو طوفان کے ساتھ غرق کیا گیا، ان کو یہ دنیا میں۔ اور پھر فَأُدْخِلُوا نَارًا وَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا كَانُوا يُغْرِقُونَ مِنْ جانب وَيَحْتَرِقُونَ مِنْ جانب۔ آپ فرماتے ہیں یہ عذاب جو ان کو ہو رہا ہے، اس عذاب سے مراد جو اس آیت میں ذکر آ رہا ہے وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى صِحَّةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسی سے مفسرین نے استدلال پکڑا اسی آیت سے، سورہ نوح آیت نمبر 71 سے۔ سورہ نوح جس کا نمبر 71 ہے اور آیت کا نمبر 25 ہے کہ علماء نے اس سے استخراج کیا علی صحت عذاب القبر، کہ قبر میں عذاب ہوگا ہر کافر کو اور ہر اس مسلمان کو جو دنیا میں اپنی من مانی کرتا رہا، اسلام کے خلاف زندگی بسر کرتا رہا، شریعت مطالعہ کے خلاف اس نے زندگی بسر کی، نمازیں قضا کر دیں، زکوٰۃ کو چٹی سمجھتا تھا، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا، والدین کی نافرمانی کی، شراب میں دھت رہا، سود، رشوت، زنا، چوری، ڈاکہ، قتل، نہ جانے کیا کیا شریعت کی نافرمانیاں، تو ایسے مسلمانوں کے لیے بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت یعنی سورہ نوح کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں جلد نمبر 10 صفحہ 183 پر والمراد، اس سے مراد کیا ہے جو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو غرق کیا ہم نے، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا، عذاب القبری، بھئی اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ دنیا میں جو طوفان آیا وہ تو ہر ایک کو پتہ ہی ہے، اب جو آگے عذاب ہے فَأُدْخِلُوا نَارًا،
فرمایا اس سے مراد ہے ان کی قبر کا عذاب. فہو عقیب الاغراق وان کانوا فی الماء، اگرچہ وہ پانی میں مر گیا، پانی نے ان کو غرق کیا، اس کے باوجود عالم برزخ میں انہیں عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم میں چل رہے ہیں. آگے علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر البیان میں وہی مسئلہ بیان کیا. فَإِنَّ مَن مَّاتَ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ أَكَلَتْهُ السَّبَاعُ أَوِ الطَّيْرُ أَصَابَهُ مَا يُصِيبُ الْمَقْبُورُ مِنَ الْعَذَابِ. آپ فرماتے ہیں کوئی مر جائے، مَن مَّاتَ فِي مَاءٍ، پانی میں مر جائے، سمندر میں، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا، او نارن، یا اس کو جب مرا تو اس کے اہل و عیال نے، جس طرح ہندو کرتے ہیں، اس کے اہل و عیال نے اس کو آگ لگا کے اس کی راکھ مختلف اطراف میں بکھیر دی. او آکلت السباع، یا وہ مرا اور اس کو درندے کھا گئے، درندوں کے پیٹ میں چلا گیا. اوی طیرو، یا اس کو پرندے کھا گئے. اصابہ، وہ جہاں مرضی ہو، جس طبقے کا وہ ہے، اگر عذاب کا مستحق ہے تو اس کو وہیں عذاب پہنچے گا، اگر وہ جنت کا مستحق تھا تو اس کو وہیں جنت کی عیش و عشرت عطا کر دی جائے گی. تفسیر مظہری میں ہے محمد ثناء اللہ پانی پتی، یہ وفات پاتے ہیں 1225 سنہ ہجری کو. بے اغرقو اے من اجل خطایاہم اغرقو بالطوفان. پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ نے ان کو طوفان میں غرق کیوں کیا. فرمایا من اجل خطایاہم، ان کی اپنے رسول، اپنے نبی نوح علیہ السلام کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کیا، طوفان میں تباہ و برباد ہو گئے. پھر آیت کے اگلے حصے کی تفسیر کرتے ہیں. فَأُدْخِلُوا نَارًا، قرآن میں ہے نا فَأُدْخِلُوا نَارًا، سورہ نوح آیت نمبر 25 میں. علامہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی عالم البرزخ. بھئی اللہ نے فرمایا قرآن میں ان کو آگ میں داخل کیا گیا غرق کرنے کے بعد، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فی عالم البرزخ، عالم برزخ. عالم برزخ یہی قبر کی زندگی ہے. دنیا سے مرنے کے بعد محشر کے دن اٹھنے سے پیچھے جتنا اس مرنے والے پہ عرصہ گزرے گا سب عالم برزخ ہے. پھر آپ نے فرمایا المسمى بالقبر. ممکن ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے، جب عالم برزخ ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں قبر والے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. المسمى بالقبر، فرمایا اس کا نام قبر اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے، قبر اس لیے پکارا جاتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے فَإِنَّهُ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَحُفْرَةٌ مِّن حُفْرَاتِ النِّيرَانِ. کیونکہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جیسا کہ سرکار کی حدیث مبارکہ انہوں نے یہی نقل کی، یہ سرکار کا فرمان علی شان ہے. فَهَذِهِ الْآيَةُ دلیل علی اثبات عذاب القبر. پس یہ آیت مبارکہ یعنی سورہ نوح کی آیت 25 یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے علی اثبات عذاب القبر کہ قبر میں عذاب ہوگا. ہر کافر کو اور مسلمانوں میں سے جس گناہ گار کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بھی عذاب ہوگا. وقد دلت من الاحادیث ما لا یحصى علی عذاب القبر. آپ آگے فرماتے ہیں تفسیر مدری والے، فرمایا وقد دلت من الاحادیث، قبر کے عذاب پر جو احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں، فرماتے ہیں ما لا یحصى، ان کی تو شمار سے وہ باہر ہے، اتنی کثرت سے وہ حدیث مبارکہ علی عذاب القبر. قبر کے عذاب کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیث مبارکہ ہیں، علامہ مظہری کہتے ہیں تفسیر مظہری والے، وہ شمار سے باہر ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ ہیں. اور تمام اسلاف، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، مفسرین عربیہ، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے، آپ نے لکھا کہ قبر کا عذاب حق ہے. یہ عبارت جو آپ نے سماعت فرمائی تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ 77 پر موجود ہے. اب غور کریں کس قدر واضح الفاظ میں مفسرین قرآن کی آیات بینات کی روشنی میں
عذاب قبر کو ثابت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے تحت تفسیر فتح القدیر للشوقانی، جس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے سورہ مومن کی آیت کی تفسیر میں، 1250 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہے، کہتے ہیں وکیل عذاب القبر، اس عذاب سے مراد عذاب قبر ہے۔ تفسیر فتح القدیر جلد 5 صفحہ 361 پہ انہوں نے یہ لکھا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ سورہ نوح کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں المسألۃ الثالثہ تمسک اصحابنا فی اثبات عذاب القبر بقولی اغرقوا فادخلوا نارا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے، یعنی کیونکہ آپ ہیں شافعی المسلک، تو مطلب یہ نکلا اصحابنا فی اثبات القبر کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ماننے والے مجتہدین، علماء، مفسرین، ان سب نے تمسک پکڑا ہے، دلیل پکڑی ہے، دلیل پیش کی ہے، کس قول سے؟ اغرقوا فادخلوا نارا، کہ نوح علیہ السلام کی وہ نافرمان قوم کو غرق کیا گیا، فادخلوا نارا، پھر ان کو آگ میں داخل کیا گیا۔ اس کا مطلب آپ فرماتے ہیں کیا؟ ہمارے یعنی شوافع کے نزدیک یہ ہے تمسک اصحابنا فی اثبات عذاب القبر، ہمارے اصحاب نے کہا کہ اس آیت سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ تفسیر کبیر جز 30 صفحہ 659 پہ یہی عبارت امام فخر الدین رازی نے لکھی۔ تفسیر قاضی بیضاوی میں ہے، علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر، ان کی وفات 685 سنہ ہجری ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فادخلوا نارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قاضی بیضاوی نے لکھا فادخلوا نارا، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا پس ان کو داخل کرو آگ میں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں والمراد عذاب القبر، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو نافرمان تھے آپ کی قوم کے لوگ، پہلے ان کو دنیا میں پانی کا عذاب بھیج کے غرق کیا گیا، پھر عالم برزخ میں ان کو آگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تفسیر قاضی بیضاوی جلد 5 صفحہ 250 پہ آپ نے یہی فرمایا۔ اب غور کیا جائے کتنے کثیر مفسرین کرام نے یہ آیت مبارکہ لے کر اس کے تحت کلام کیا کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے، اور اس سے پہلی آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 46، اس سے کتنے کثیر عربی مفسرین نے استدلال کیا اور بتایا، تفسیر لکھی کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ اب دیکھیں آخر پر تفسیر ابن کثیر سے ہم اسی بات پر مسئلہ ایک احادیث کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں سورہ مومن کی آیت نمبر 46 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فی استدلال اہل سنت علی عذاب البرزخ فی القبور۔ فرمایا یہ آیت اصل کبیر، بہت بڑی اصل ہے، بہت بڑی اصل ہے، فی استدلال اہل سنت و جماعت کے اس مسئلے پر استدلال کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کس مسئلے پر؟ فرمایا علی عذاب البرزخ فی القبور، عالم برزخ میں جو قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کی یہ آیت اہل سنت کے پاس بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن کثیر بھی اہل سنت ہی تھے، کیونکہ خود ہی تو لکھ رہے ہیں فی استدلال اہل سنہ۔ 1400 سال کے عربی مفسرین، 1400 سال کے مسلمانوں کے ائمہ مجتہدین، سب نے اپنے آپ کو اہل سنت ہی لکھا ہے، حتیٰ کہ آج کے سعودی عرب کے جو ان کے سرکاری مفتی ہیں، حرمین شریفین کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، سعودیہ میں اسلامک یونیورسٹیوں کے،
وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے یہی ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح مذہب ہے وہ اہل سنت ہی کا ہی ہے، مسلک اسلام میں یہی سچا ہے، تبھی تو سارے لوگ کتابوں میں اہل سنت لکھ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے زمانے کے سعودیہ کے علماء کی بات کر رہا ہوں، میں نے ان کی کئی کتابوں میں دیکھا وہ لکھتے ہیں اپنے آپ کو ہم اہل سنت ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ انہوں نے لکھا انتہا و نہایہ، وہ بلکہ نہایت العالم، نہایت العالم ایک ان کی کتاب ہے، اس میں ان کے ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا محمد بن عبد الرحمن العریفی نے، کہتے ہیں جی اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اور وہ اسی کتاب میں لکھتا ہے نہایت العالم میں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام اور تمام نبی اللہ کی عطا سے علم غیب بھی رکھتے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے زمانے کا ڈاکٹر ہے، سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، عربی النسل شخص ہے، عربی میں ہی انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی ہے۔ اب غور کیا جائے سارے مفسرین اہل سنت کو ہی لکھتے ہیں، جہاں بھی لکھنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو معلوم ہوا یہ جو باقی نکلے ہیں نا نئے، یہ بعد کی پیداوار ہیں۔ اصل جو سرکار کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نظام مسلک وہ اہل سنت ہی ہے۔ جس طرح سرکار علیہ السلام سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس نے لکھا تفسیر در منصور میں یوم تبیض وجوہ کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے اور ان کے چہروں سے نور جھلکتا ہوگا۔ جب پوچھا گیا یہ کون ہے تو جواب ملا ہم اہل سنہ، وہ اہل سنت ہی ہوں گے۔ سرکار علیہ السلام نے بھی اہل سنت فرمایا۔ خیر ابن کثیر والا آگے لکھتا ہے ان عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس لو تعلمون ما اعلم لبقيتم كثيرا وضحكتم قليلا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 146 پر سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم یہ جانتے ہوتے۔ اب جن کو خطاب ہے ان میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، حسنین کریمین بھی بیٹھے ہیں، اجلہ صحابہ اہل بیت۔ تو کیا مطلب حدیث کا کہ جو سرکار جانتے تھے وہ ابو بکر جیسی ہستیاں بھی نہیں جانتی تھی، اور یہ جملے بولنا کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں، کتنی بڑی غداری کے جملے ہیں، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ جب صحابہ میں کوئی نہیں برابری کر رہا تو آج کا ملہ کس طرح برابر ہو سکتا ہے؟ یہ گستاخی ایسے جملے بول سکتا ہے۔ خیر فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے لبقیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، تو تم زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ پھر سرکار نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے پناہ مانگا کرو قبر کے عذاب سے۔ کتنے واضح جملے ہیں، اور یہ جملے بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں بھی موجود ہیں۔ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، یہ کسی عام مفتی کا فتویٰ تو ہے نہیں کہ ٹھکرا دیا جائے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث ہے مبارکہ۔ اور امت کو فرمایا اپنے رب سے عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ یوں دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اگر اکیلا بندہ ہے دعا کرنے والا، اگر اجتماعی حالت میں دعا کر رہے ہیں تو پھر یوں کرے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ اکیلا ہے تو یوں کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ سرکار کا حکم ہے۔ پھر سرکار نے آخر میں فرمایا فإن عذاب القبر حق، بے شک قبر کا عذاب حق ہے، یعنی قبر میں عذاب ہوگا۔ مزید حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا سرکار مدینہ علیہ السلام سے عن عذاب القبر۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فقال نعم عذاب القبر حق،
سرکار نے ام المومنین کے سوال کے بعد جواب ارشاد فرمایا نام ہاں قبر کا عذاب حق ہے عائشہ، قبر میں عذاب ہوگا۔ اب غور کیا جائے، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ آج کا کوئی ملا مولانا صاحب کا ہے قبر میں کوئی عذاب نہیں، جو مر گیا مٹی ہو گیا بس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب بندہ ایک طرف رسول اللہ کی حدیث جو سیاہ ستہ میں موجود، ابن کثیر میں موجود، اور دوسری جانب ایک ملا اپنے گھر سے خواہ مخواہ جھوٹی کہانیاں سنا رہا ہے، تو مسلمان جو ہوگا وہ تو سرکار کی حدیث کو ہی مانے گا۔ ہر وہ شخص جو سرکار کی حدیث کے خلاف کہے اس بندے کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب حدیث کہہ رہی عذاب قبر ہے، آج کا بندہ کہے عذاب قبر نہیں ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سرکار کی مانیں گے الحمدللہ۔ اور پھر سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام باوجود اس کے آپ جنت کے مالک ہیں، تعلیم امت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر و بیشتر اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ معاذ اللہ کوئی ایسے تھے، صرف امت کو تلقین ہے، امت کے لیے درس ہے، امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو ہمارے جیسے گناہگار لوگ، پاپی لوگ، ہمیں شاید یاد ہی نہ ہو کہ ہم نے کبھی اللہ سے ایسی دعا بھی کی ہو کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنا سمجھایا، فرمایا اپنے رب سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں، اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بالخصوص بالعموم قبر و آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور جو ہم نے قرآن اور قرآن کی آیات مبارکہ کی تفسیر عربی مفسرین کی تفاسیر سے عرض کی، جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے، تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ہماری اپیل ہے کہ عقیدہ یہی حق ہے کہ اہل سنت بس اہل سنت، عذاب قبر حق ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔